ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قریب قریب آ جائیں میرے پاس آگے آ جائیں جگہ بہت خالی باہر والے حضرات اندر تشریف لے آئیں آگے آ جائیں میرے پاس یہاں آگے آجائے بیٹے آگے آجائے شاہباز ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی تکبیر تحلیل تسبیح اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا بے مثل اور بے مثال ساری کائنات کا اکیلا ہی مالک اور خالق کائنات کے ذرے ذرے کا حاکم ایسا حقیقی شہنشاہ جس کا نہ کوئی سسرالی نہ ننیالی نہ دھدیالی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا بھی نہیں
یہ وہ دعوت توحید جو انبیاء کا پیغام ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ کا اعلان ہے کہ ہم نے آپ سے قبل کوئی رسول نہیں بھیجا جس کی طرف یہ نہ وحی کی گئی ہو کہ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا ایک اللہ ہے، اور کہا کہ قوم کو بتلاؤ میری ہی عبادت کرو۔ یہ عقیدہ توحید نجات کا پیغام ہے۔ اگر دنیا میں کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے مطالب، معانی، مفاہیم، ان کا علم حاصل کرنے کے بعد اسے پتا ہو کہ لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں، اس کو یہ علم ہو، اسی لیے اللہ نے قرآن مقدس میں کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں کہا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وہ جانتا ہو، اسے علم ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ معنی کسی کے نام کی نظر نہیں، نیاز نہیں، چڑھاوا نہیں، چادر نہیں، سجدہ نہیں، رکوع نہیں، قیام نہیں، سوائے ایک رب۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ پیغام بڑا انتشار اور افتراق کا پیغام ہے، تو مجھے کہنے کا حق ہے میں اس ہستی کا تعارف کروا رہا ہوں جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے۔ میں اگر اپنے کسی بزرگ کا تعارف کرواؤں کہ اس کی کرامتیں، اس کی علم اور اس کا امامہ اور اس کا تقوی اور اس کی درویشی، تو آپ کا اعتراض حق بجانب ہے کہ نہیں، تمہارا اتنا بڑا متقی نہیں جتنا میرا مرشد متقی۔ میں تعارف اس کا کروا رہا ہوں کہ کائنات کے اندر هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ میں تعارف اس کا کروا رہا ہوں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ میں اس کا تعارف جو میری دھڑکنوں کو، ان کی تعداد کو جانتا ہے، جو میرے دل کے اندر چلنے والے خون کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے، جو میرے جسم کے اندر موجود کائنات کے اندر صرف وہ 4، 10، 15، 20 لاہور، ملتان، میرے اسلام آباد کے الگ الگ نہیں، اہل اسلام کلمہ پڑھنے والوں، یہ ایک ہی ہستی ہے، وہ تمہارا بھی خالق ہے، وہ میرا بھی خالق ہے۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم۔ میں اس کا تعارف تمہیں کروا رہا ہوں کہ تم گھر سے بعد میں چلتے ہو، وہ پہلے ہی جانتا ہے اس نے کدھر جانا ہے۔ میں اس کا تعارف کروا رہا ہوں کہ ہم تیاری کر کے، وضو کر کے، کپڑے پاک اور صاف پہن کر، مسجد کا رخ کر کر، دعا کی بڑی تیاری کر کے، درود و سلام نبی پر پڑھ کر
ہاتھ پھیلا کر مانگنا چاہتے ہیں، تم مانگو گے، بعد میں وہ پہلے ہی جانتا ہے تیرے خیال میں کیا مانگنا۔ میں اس کا تعارف کروا رہا ہوں۔ اعتراض تب بنے میں لاہوری کا کرواؤں، تو کہے میرا ملتانی بہت بڑا ہے، میں ملتانی کا کرواؤں، تو کہے اسلام آباد کا میرا بہت بڑا ہے۔ میں اس کا کروا رہا ہوں کہ جب میں نہیں تھا، آپ نہیں تھے، دنیا نہیں تھی، ولی نہیں تھے، نبی نہیں تھے، انبیاء نہیں تھے، امام الانبیاء نہیں تھے، آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، چرند نہیں تھے، پرند نہیں تھے، سمندر نہیں تھے، دریا نہیں تھے، نہریں نہیں تھی، وہ تب بھی تھا جب دنیا کے اندر کچھ نہیں تھا۔ میں اس کا تعارف کروا رہا ہوں کہ وہ کون ہے، کتنی قوتوں کا مالک ہے، وہ بڑا بادشاہ، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دنیا کے اندر سارے اولیاء، اتقیاء، صلحاء، شہداء مل کر اسے کسی بات پر مجبور کرنا چاہیں، وہ ایسا شہنشاہ ہے، سب کی بات کو نہ مانے، اس کی بادشاہت میں ریت کے ذرے کے برابر بھی کوئی کمی نہیں۔ میں اس کا تعارف کروا رہا ہوں جس نے اپنا تعارف کروانے کے لیے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آخری پیغمبر بھیجے، اور سب کا پیغام یہی تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، عبادت رب کی ہوگی، سجدہ رب کو ہوگا، رکوع رب کے لیے ہوگا، قیام رب کے لیے ہوگا، نظر رب کے لیے ہوگی، نیاز رب کے لیے ہوگی، دل میں خوف ڈر رب کا ہوگا، توکل رب پر ہوگا، بھروسہ رب پر ہوگا، رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، مانگنا ہے تو رب سے مانگنا ہوگا۔ یہ پیغام نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ اپنی قوم کو دیتے رہے، اور جب بھی پیغمبروں نے اپنی امت کو رب کا اس انداز میں تعارف کروایا تو قوم یہی کہتی رہی، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، ہم تیرے کہنے پر ایک اللہ کی عبادت کبھی نہ کریں۔ آج بھی یہی حالت ہے، لاہوریوں کا اپنا داتا، اسلام آبادیوں کا اپنا بری، ملتانیوں کا اپنا نظام الدین۔ سوال یہ ہے، بندہ ہو کر بندے سے مانگتا ہے، بندہ ہو کر بندے کی بندگی کرتا ہے، بندہ ہو کر بندے کو سجدہ کرتا ہے۔ میں تجھے راستہ بتلاؤں، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جب تیرا جبین جھکانے کو دل کرتا ہے، رب نے یہ مسجد اپنا گھر قرار دی ہے، اس مسجد میں آ کر اپنی پیشانی کو جھکانا میرا اور تیرا کام ہے، رحمتوں کی برکھا برسانا رحمان کا کام۔ یہ پیغام جنت کا پیغام ہے۔ کلمہ تو آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، پڑوسی بھی پڑھتا ہے، ننیالی بھی پڑھتے ہیں، ددیالی بھی پڑھتے ہیں، دفتر والے بھی پڑھتے ہیں، دوست اور احباب بھی پڑھتے ہیں۔ اس کی مسجد اپنی، میری اپنی، اس کا مدرسہ اپنا، میرا مفتی اپنا، اس کا مدرس اپنا، میرا مدرس اپنا۔ فرق کیا ہے؟ وہ بے سمجھ ہو کر پڑھتے ہیں، اور اہل توحید کلمے کے معانی جان کر پڑھتے ہیں۔ جب یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ان کا اعلان یہ ہوتا ہے، اب گردن کٹ تو سکتی ہے، کسی غیر کے در پر جھک سکتی۔ نعرہ تکبیر! میں اس رب کا تعارف کروا رہا ہوں جس رب نے امام الانبیاء، سید المرسلین، شافی محشر، خطیب انبیاء، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے باسیوں کے پاس بھیجا، اور اس نے آ کر ایک ہی بات کہی تھی، قولوا لا الہ۔ مجھ سے پہلے، سب سے پہلے جو خطیب آئے، انہوں نے یہی بات کہی،
میں کہہ رہا تھا کلمے کا علم حاصل کیجئے. کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ سے پوچھئے مجھے کلمے کا معانی، ترجمہ، مطالب، فہم حاصل ہے؟ اگر دل یہ کہے حاصل ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اگر دل یہ کہے مجھے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد مجھے خبر نہیں، میں تو یہ کلمہ پڑھنے کے بعد علی مشکل کشا کا نعرہ بھی لگا دیتا ہوں، میں اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد بڑی 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 قسمت کر دے میری کھری، اس کا پیغام بھی لوگوں کو دے دیتا ہوں، پھر مجھے کہنے دیجئے مجھے کلمے کی خبر نہیں. امت محمدیہ کی اکثریت آج رب کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی آپ کے فیصلہ آباد میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا، 14 تنظیموں نے حصہ لیا، میزبانی مرکزی جمعیت اہل حدیث کی تھی. وہاں جب اویس نورانی جلسے پر آیا، وہاں رب کی توحید پر ڈاکہ ڈلا، نعرہ حیدری اور نعرہ رسالت لگے، علی کو مدد کے لیے پکارا گیا، محمد کریم سے مدد مانگی گئی. مجھے کہنے دیجئے نہ نعرہ مارنے والے کو کلمے کی خبر ہے، نہ نعرہ لگوانے والے کو کلمے کی خبر ہے. جب یہ کہہ دیا لا الہ کوئی نہیں ہے معبود برحق، پھر نہ نبی ہے، نہ علی ہے، نہ ولی ہے، نہ بری ہے، نہ درویش ہے، نہ کوئی چشتی ہے، نہ کوئی صابری ہے، کوئی معبود برحق نہیں. اب نہ کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، نہ کسی سے سوال کیا جا سکتا ہے. جب مدد غیر سے مانگو گے، نظر اللہ اور نیاز حسین دو گے، پھر مجھے کہنا پڑے گا ہمیں کلمے کی خبر نہیں. ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے خبر دیجئے جنت، اس کے لیے کوئی ایک نیکی، ایک نیکی. اگر مجھ سے کہتا تو میں کہتا مسجد کے بلب خراب ہے، یہ بلب لگا دے جنت مل جائے گی. پی ڈی ایم کے اندر بھر بھر کر وہابیوں کو لے کر نعرہ حیدری لگائیں گے، یہ وہاں چپ ہو کر بیٹھیں گے، ان کی توحید کی غیرت مرے گی، نیکی مل جائے گی. ایمان پہلا سوال، پہلا درس، پہلا پیغام کیا تھا؟ مکہ کے چودھریوں کو کیا کہہ رہے تھے؟ نہ نظم، نہ تنظیم، نہ یوتھ فورس، نہ کوئی جمعیت، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں اور نہ بائیں، اکیلا محمد کریم کھڑا ہے. قوم کپڑے کھینچ رہی ہے، تانے دے رہی ہے، شاعر کہہ رہی ہے، مجنون کہہ رہی ہے، کاہن کہہ رہی ہے، اور یہ صرف ایک ہی پیغام دے رہا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. سوچئے گا اس سید کی باتوں کو. رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں، تنہائی میں، جماعت میں، جب پیغمبر کا پیغام کیا تھا؟
سورۃ شعراء پڑھ کر دیکھو، نوح آیا یا قوم اعبدوا اللہ، لوط آئے یا قوم اعبدوا اللہ، ابراہیم آئے یا قوم اعبدوا اللہ، ما لکم من الہ غیرہ۔ کوئی ایک پیغمبر اس کلام اللہ میں کوئی دکھائے جس نے توحید سے پہلے کوئی اور پیغام دیا ہو؟ ایک ہی پیغام ہے۔ سوال یہ ہے، جنت میں جانا چاہتے ہیں، کوئی ایک نیکی، میں کہوں عمران کا تختہ الٹ دے، جنت الفردوس ہی مل جائے گی۔ ایک نیکی، مکہ کے ان فقراء کو کھانے کی ضرورت تھی جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ بھوک سے بے ہوش ہو جاتا تھا، نبی کے گھر میں کئی دن چولہا نہ جلتا تھا۔ آپ کہتے امام الانبیاء کے لیے کھانا نہیں ہے، میرے مدرسے کے طلباء کے لیے کھانا نہیں ہے، یاسر کے خاندان کے لیے کھانے نہیں ہے، مسجد نبی کی چھت چمک رہی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نیکیاں نہیں، یہ پہاڑوں کی طرح نیکیاں۔ کسی کو پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، مسجد کی تعمیر کرنا، یہ اہل ایمان کا وتیرہ۔ لیکن سوال یہ تھا جنت کیسے ملے گی؟ ہم کہتے ہیں جشن مناؤ جنت مل جائے گی، وہ کہتے ہیں جشن مناؤ جنت مل جائے گی، ہم کہتے ہیں جلسے میں مدد کرو جنت مل جائے گی۔ یہی سوال کائنات کے سب سے بڑے معلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ آئے ایک کو جمع کرتے رہے۔ جماعت کی بنیاد قومیت نہیں تھی۔ پھر سن لیجئے گا، جس جماعت کا لیڈر قائد امام اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ، قومیت کی بنیاد پر جماعت سازی نہیں تھی، ایک ہی کلمے پر بنیاد سازی تھی، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ آج اس مشن کو لے کر بستی بستی شہر شہر نگر نگر چلنا ہے، اور میں اللہ کی قسم خون کے آنسو بیٹھ کر جب اپنی جماعت کی حالت دیکھتا ہوں روتا ہوں۔ جنہوں نے لوگوں کو بندوں کی بندگی سے ہٹانا تھا وہ اس مشن کو بھول گئے، وہ کسی اور راہوں کے راہی بن گئے، اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کو کہتے ہیں ان تشہد ان لا الہ، جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، امت محمدیہ کی اکثریت پڑھتی ہے، مقبروں اور درباروں کو آباد کرتی ہے، مسجدوں کو ویران کرتی ہے، غیر اللہ کے دروں پر زمینیں جھکاتی ہے، شرک اکبر کرتی ہے۔ اگر ایسا کلمہ ابو جہل کے سامنے پیش کر دیا جاتا، تو کلمہ بھی پڑھ،
لات کی بھی عبادت کر، کلمہ بھی پڑھ، منات کی بھی قربانیاں کر، کلمہ بھی پڑھ، عزا کے سامنے بھی سوال کر، دامن کو پھیلا، وہ ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ پڑھ لیتا۔ وہ جانتا تھا جب میں یہ کہوں گا اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر بابا لات کے قریب بھی میں نہیں آ سکتا۔ وہ جانتا تھا، وہ جانتا تھا ہم کس راستے کے راہی ہیں، کس راستے پر چل پڑے۔ آؤ میں تمہیں منہج سلف سکھلاؤں، منہج بتلاؤں۔ یاد رکھیے گا ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے، تم یاد کرو گے اس وقت کو کہ کسی سید نے یہ کہا تھا اگر تم قیامت کی دیواروں تک اس جمہوریت کے دلدل میں پھنس کر یہ سمجھو کہ لوگ توحید پرست بن جائیں گے، اللہ کی قسم قیامت آ جائے گی، کبھی انقلاب نہیں آئے گا۔ انقلاب کی کتاب صرف ایک ہی کتاب، انقلاب کا راستہ محمد کا راستہ ہے، اور وہ راستہ رب کی توحید کا راستہ۔ توحید کے دامن سے چمٹ جائیے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں غیر اللہ کے نعروں کی گونج کے اندر اہل توحید کھڑا رہے، وہ اہل توحید ہی کیسا۔ کوئی ایک واقعہ 23 سالہ نبوت کی زندگی میں نوجوان علماء موجود ہیں، جاؤ تلاش کرو ذخیرہ احادیث میں، کوئی ایک واقعہ ہے، ایک واقعہ جہاں اہل شرک اور اہل توحید جمع ہو، جہاں پیغمبر نے خاموشی اختیار کی ہو کہ کوئی نہیں، آج لات کی عبادت کر لینے دو، منات کی عبادت کر لینے دو، اور نہیں امام کائنات مکہ کے اندر ظلم برداشت کرتے رہے، اور ایک ہی غم تھا جس غم کو رب نے قرآن بنایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ایک ہی نبی کو غم ہے، کیا غم ہے؟ مکہ فتح نہیں ہوتا؟ کیا غم ہے؟ عرب کی قدرات نہیں ملتی؟ نہیں، اور غم بھی کن کا ہے؟ ان کا جنہوں نے نبی کی پیشانی کو زخمی کیا۔ غم کن کا؟ جنہوں نے نبی کے دانت توڑے۔ غم کن کا؟ جنہوں نے نبی کے چچا کو شہید کیا۔ غم کن کا؟ جنہوں نے نبی کے چچا کا مسئلہ کیا۔ غم کن کا؟ جنہوں نے پیغمبر کے کاندھوں پر آگے ڈالی۔ ان کا غم یہ تھا کہ اللہ، اور اللہ کہتا ہے تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا اس غم میں کہ یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے۔ یہ تحریک کون چلائے؟ مولوی اپنی مسجد کے ساتھ، اگر میں نے کوئی سخت بات کی جو انتظامیہ کہے گی اٹھا بستر جا دوسری مسجد۔ جماعت کے عہدیداران اگر کوئی بات کرے، جماعت والے کہیں گے نکالو اس کو، اور سن لو میں تمہارے نہ کسی عہدے کا طلبگار نہ کسی ووٹوں کا طلبگار، میں ایک ہی بات چاہتا ہوں کہ ان اللہ کے
بندگی سے ہٹا کر رب کی بندگی کا سبق پڑھا، اور کوئی دھوکے میں نہ رہے۔ مرکزی جمعیت میری جماعت، شریف شاکر صاحب، میں سینئر نائب امیر اول مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد، لیکن حق بات کہنے سے نہیں ڈرتا۔ حق یہ ہے کہ ان بندوں کو مسئلوں کی بجائے ان کو رب کی توحید سمجھائی جائے کہ لا الہ، وہ آیا دیہاتی آیا، اور سوال یہ تھا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، ایک جنت کا سوال۔ آپ کیوں آئے ہیں سب جلسہ سننے کے لیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں آپ سب جنت کی تلاش میں آئے۔ ہم کیوں آئے ہیں؟ رب سے جنت کا سوال کرنے کے لیے آئے۔ کیوں سفر علماء کر رہے ہیں؟ جنت کی تلاش کے لیے۔ پی ڈی ایم عمران کو گرا دے تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کسی کو چڑھا دے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں مانتے ہم ان حکومتوں کو، باغی ہے ہم ان حکومتوں کے، اس لیے کہ یہ مہنگائی کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں۔ نہیں، ہم اس لیے باغی ہے کہ پرائم منسٹر گھر سے نکل کر فرید کی طرح پر سجدہ کرتا ہے، ہم اس کے بھی باغی، اس کے نظام کے بھی باغی۔ ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ایک ہی جرم اور قصور ہے۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ، تم کیوں نہیں کھٹکتے؟ تم ان کو باہوں میں لے کر ان کے شرکیہ افکار اور نعروں کی گونج میں اکٹھے ہوتے ہو۔ نہ انہیں تمہاری غیرت ہے، نہ آپ کو ان کی غیرت۔ ہم تو وہ ہیں، ہم اس مسلک کو پڑھ کر اور سمجھ کر قبول کرنے والے ہیں۔ خاندانی وراثت میں مسلک اہل حدیث نہیں ملا، زنگ لگے ہوئے اہل حدیث نہیں۔ ہمیں یاد ہے جب محرم کے اندر ہماری برادری چوک میں آ کر ماتم بند کر دی، ان کو حلیم میں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا رہا، میرا باپ ڈالتا رہا، میرے بھائی کھلاتے رہے۔ جب رب کے کلام کو پڑھا تو سیکھا کہ لا الہ الا اللہ۔ ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا، ہو جاتا ہے ہمارے بھائیوں سے، ہو جاتا ہے۔ دروازہ کھٹکا کھولا، آگے زیدی صاحب کھڑے ہوئے، نقوی اور قاسمی اور مشہدی کھڑا ہوا ہے، اور ہاتھ میں حسین کے حلیم 40ویں کا حلیم۔ گرایا صاحب یہ لے لو معذرت کے ساتھ، زیدی صاحب یہ لے لو، شاکر صاحب، اور شاکر صاحب اس لیے لے لیتا ہے پڑوسی یہ صحیح ہے، اس نے اپنا عقیدہ چھت کے اوپر اکیلے نے اعلان کر رکھا ہے۔ آئے تم سے وہ اپنے عقیدے میں وہ مضبوط ہے، وہ اکیلا ہو پوری بستی کے اندر، مکان پہ داخل بعد میں ہوتا ہے، پہلے چھت پر علم لگا کر اعلان کرتا ہے میں تمہارا نہیں، نہ تمہارے صحابہ کا میں ہوں۔ اور تم کوئی پوچھ لے تم کون ہو، اہل حدیث ہو، کہ نہیں مسلمان ہی ہوتے ہیں، موت آتی ہے یہ کہتے ہوئے اہل حدیث ہے، اور میں اہل حدیث ہوں۔ اور سن لو، اگر نبی کی شریعت اجازت دیتی میں اپنے کہر پر بھی اہل حدیث دکھا دوں۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، مسئلہ کے حق اہل حدیث، مسئلہ کے حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث۔ مجھے کیا دعویٰ ہے؟
گالیاں دینا مجھے نہیں آتی، اس لیے نہیں آتی میرے نانا محمد نے کبھی کسی دشمن کو بھی گالی نہیں دی۔ مولوی دے رہے ہیں گالیاں کہ نہیں؟ تمہارے دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر طوفان برپا، نیم رافضیوں کو، رافضیوں کے مشن کو یہ نیم رافضی پانی دے رہے ہیں۔ ہم ان میں سے نہیں، ہم ان میں سے نہیں۔ 100 سال کی زندگی سے بہتر ایک دن کی زندگی، جو غیرت اور ایمان والی زندگی، توحید والی زندگی۔ تم ہٹ گئے مشن سے، جو مشن میرے محمد کا تھا صلی اللہ ہو سلام دیا۔ جنت، جنت اور باپ بیچ میں رہ گئی۔ دروازہ کھٹکا، کہا یہ حلیم ہے، یہ ربیع الاول کے چاول ہے، یہ جمعرات کی ختم شریف ہے، یہ بری امام کی دیگوں کے چاول ہے، ہائے ہائے یہ گھنگول شریف کے خوش ٹکڑے ہیں، اور میں انہیں دیکھتا ہوں اور پڑوسی کو دیکھتا ہوں، ناراض ہو جائے گا، میرا پڑوسی خیال رکھتا، میں لے لیتا ہوں، لے لیتا، آئے آئے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، لے لیتا ہوں، اور بچوں کو جا کر کہتا ہوں کھانا نہیں ہے۔ کیوں؟ گرایا صاحب نے پڑھایا ہے غیر اللہ کی نظر حرام، کھانا نہیں ہے۔ بچے سوچتے ہیں چھوٹے چھوٹے، کھانا نہیں ہے اور بابا کے ہاتھ میں حلیم، جاؤ بیٹو چھت پر ڈال دو چڑیا کھا لے۔ آئے آئے اور سن لے، اس غیرت کا جنازہ تو نکال رہا ہے، یاد رکھ مرو گے میں بھی مروں گا، آگے اولاد جوان ہوگی، وہ کہے گی دروازہ کھٹکے گا، وہ کہے گی ابا جی لے لیا کرتے تھے، جب لینے میں حرج نہیں، یہ سور کھانے میں کیا حرج ہے؟ تیری نسل توحید سے باغی ہو جائے گی۔ باغی نہ کرو ان کو، اپنی جماعت، اپنا مشن، مشن انبیاء، دعوت توحید۔ اور سن لو، میں سب کو پیغام دے رہا ہوں، کوئی شہادتیں طلب کرتا ہے کشمیر میں جا کر کہ بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہے، تو وہاں عزتوں کا محافظ بنتا ہے، تیرے شہر اپنے مقبرے پر اس بیٹی کا، حوا کی بیٹی اور تیرے شہر کی بیٹی، تیرے گاؤں کی بیٹی، اس کی ایمان مقبرے پر لٹ رہا ہے۔ وہ زندہ حی و قیوم کو چھوڑ کر مرے ہوئے بزرگ سے جا کر سلام کر رہی ہے۔ اور کسی نے کہا میرے مربی شیخ العرب والعجم سید بدیع الدین شاہ رافضی سے رحمہ اللہ رحمت واسعہ، کہا سائن کیا بات کرتے ہو، آپ نے ہمارے بزرگوں کی کرامت نہیں دیکھی؟ کہا کیا کرامت؟ کہا آپ کے جلسے میں مسجد کا حال بھرتا ہے، ہمارے مقبرے کا جمعرات کو جو عرس ہوتا ہے اس پر سارا میدان سج جاتا ہے، کرامت نہیں ہے؟ سائن نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کرامت اس کی نہیں جو قبر کے اندر ہے، کرامت ان کی ہے جو عورتیں بن سنور کر قبر پر آئی ہیں، تم ان عورتوں کو ہٹا دو پھر میں دیکھوں کتنے مرد وہاں پر آتے۔ اہل ایمان، میں تم سے سلام کرتا ہوں اور یہ دامن پھیلا کر بھیک مانگتا ہوں، بتلا انہیں کتنے کلمے پڑے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کو توحید کا پیغام دیا، خاندان میں دیے۔ میرا رب تو کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر، کھڑا ہو، کھڑا ہو۔ وہ رات کی تاریکی میں پیغام، دن کے اجالے میں پیغام،
ایک ہی پیغام توحید. اس دیہاتی کو کہا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں مجھے جنت چاہیے، بس اسی پر بات ختم کر دوں گا، مجھے جنت چاہیے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور میں مانتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ نے فرمایا 5 نمازیں، 5 نمازیں، مال کی زکات، بیت اللہ کا طواف استطاعت ہو تو، رمضان کے روزے، بنی الاسلام علی 5، شہادت لا الہ الا اللہ. آئے کتنے درس سنے؟ بولیے کتنے پیغمبر کے درس سنے اس نے؟ ایک درس، اور اس درس کے اندر قیامت تک آنے والوں کو سبق دے کر گیا ہے. کیا کہنے لگا؟ واللہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ. اے اللہ کے پیغمبر، جو آپ نے شریعت مجھے سمجھا دی ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، لجپال، غریب نواز، بندہ نواز، وہ اوپر ہے. وہ داتا قبر مٹی کے نیچے نہیں عرش پہ ہوتا. اللہ، میں اس پر ایمان لے آیا اور میں نے مان لیا ہے کہ کائنات میں اتباع کے قابل صرف ایک ہی ہستی ہے، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نمازیں بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، زکاتیں بھی دوں گا، پیسے ہوئے تو حج بھی کروں گا، اور قسم اٹھا کر جا رہا ہے اپنے گھر کی طرف. بس سنو اور مجھے کہنے دیجئے، اسے نماز نہیں پڑھی، وقت ہی نہیں ہوا نماز کا، روزہ نہیں رکھا، رمضان نہیں آیا، حج نہیں کیا، ذی الحجہ نہیں آیا، زکات نہیں دی. امام کائنات فرما رہے ہیں من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. اور مکہ کے مدینہ کے ساتھیوں، جو کسی جنتی بابے کو دیکھنا چاہتا ہے دیہاتی کو، میں محمد گواہی دے رہا ہوں یہ بابا جنتی ہے. بدلا جنت کیسے ملی؟ نعرہ حیدری یا علی کہنے سے حیا نہ آئی؟ یہ نعرے لگے اور تو وہاں بیٹھا ہوا تھا، شرم نہ آئی؟ غیرت مر گئی؟ میرے محمد کی سنت میں خیر ہے. جاؤ، میں مولویوں سے، علماء سے، مفتیوں سے، مدرسین سے، سب سے یہ غداری بھی مانگتا ہے. اور فیصل آباد کا شہر اساتذہ کا شہر، شیوخ کا شہر، اہل علم کا شہر ہے. کوئی ایک حدیث لے کر آؤ کہ مکہ نے نعرے لگائے ہو اور نبی نے ساتھ دیا. نبی کہہ رہے تھے لا الہ اور وہ مار رہے تھے. مت یہ کہہ، مت یہ کہہ، ہم تیرے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں گے. لتاری کو آلہتنا. تو کیسا وہابی ہے؟ تو کیسا مسلمان ہے؟ ایک کی حکومت گرانے کے لیے دوسرے مشرک کا ساتھ لیتا ہے. اور مجھے بتلاؤ تم کب تک مشرکوں کی پنڈلیوں کی مالش کرتے رہو؟ کب تک کرتے رہو گے؟ ہم تو وہ ہیں، ہمارا رب پر ایمان ہے، ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، نبی کی اطاعت میں کسی کو شریک نہیں کرتے. اور دعوت توحید کا پیغام لے کر جب تک جسم میں جان، منہ میں زبان، سینے میں قرآن ہے، یہ سید یہ پیغام دیتے ہیں.